اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی پیدائشی مسلمان نہیں، یعنی یہ بات نہیں کہ میں مسلمان باپ کی بیٹی نہیں، بلکہ بات یہ ہے جب سے میں نے اسلام کو اپنے شعور سے سمجھ کر پھر اسے دل و جان سے قبول کیا، شوق سے قبول کیا، جب میرے رب نے مجھے یہ قرآن سے پیغام دیے کہ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی تم جو بھی دنیا کا یا دین کا کام کرنے لگے وہ کیوں کر رہے ہو، اس بات کی اہمیت کو سمجھ کر دل سے قبول کر کے شوق کے ساتھ اپنے رب کی بات کو قبول کیا، یا پھر صرف دیکھا دیکھی اس بات پہ عمل کرنے لگے مگر دل آمادہ نہ تھا اس کام کو کرنے میں۔ یہ تو بس سن لیا، کہہ دیا گیا، کسی بڑے نے بتا دیا تو کر لیا، مگر اہمیت محسوس نہ کی اس کام کو کرنے کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جیسے ہی موقع لگا، کوئی بڑا سر پہ نہیں کھڑا تو اس کام کو چھوڑ دیا، کیونکہ زبردستی کروایا جا رہا تھا، نفس مان نہیں رہا تھا مگر کرنا پڑا کیونکہ لوگوں کا پریشر ہے، ورنہ دنیا والوں کی نگاہ میں نیک نہیں کہلائی جاؤں گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں اب سنا بھی دے تو منہ پھیر کر بھاگیں، کہ اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتا، ان کی نیتوں میں خیر کی جانب رخ دیکھتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر زبردستی بھی انہیں عمل کرنے پہ مائل کر دے تو وہ اس کام کو ترک کر دیں، کیونکہ اپنی نیت شامل نہیں، اپنا شوق شامل نہیں۔ تو دنیا کا کام اور رب کا کام، دنیا کی ڈیوٹی اور رب کی ڈیوٹی، ذرا اس میں مثال سمجھنا، اور یہ صرف مثال نہیں بلکہ حقیقت کی بات ہے جو مجھ پہ گزری، اور جب یہ حالت گزری، کیفیت آئی، تو میرے رب نے مجھ پہ ایک بات کھولی کہ اب اس بات کو میرے بندوں تک بھی پہنچا دے، اور میں اپنی ڈیوٹی اب پوری کر رہی ہوں۔ میں آن لائن آرٹیکل رائٹنگ کا یعنی کانٹینٹ رائٹر کی جاب کا کام کرتی ہوں، ایک آسٹریلین کمپنی کے لیے آرٹیکلز لکھتی ہوں، اور الحمدللہ میری گزر بسر کا میرے رب پاک نے بہت اچھا بندوبست کر رکھا ہے کہ پردے کے ساتھ گھر بیٹھے ایک اچھی آمدن میرا رب مجھے بھیج دیتا ہے جو میری ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، اور مجھے کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے سے، محتاجی سے اللہ نے بچا رکھا ہے الحمدللہ۔ تو محنت کرتی ہوں اور رب پاک اس میں اپنا فضل عطا کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مجھے اس طرح سے آرٹیکلز کے ٹاسک بھیجے جاتے ہیں جی میل پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس آرٹیکل ٹاسک کو، جس میں ٹوٹل 3 آرٹیکلز مجھے لکھنے ہیں، 2 300 ورڈز کے اور ایک 450 ورڈز کا، ٹائٹل مجھے ٹوٹل اس پہ 3 لگانے ہیں، اور کی ورڈز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ یوز ہوں، اور جس کمپنی نے آرڈر دیا اس کی اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس مجھے سینڈ کر دیا گیا۔ اب قصہ یہ ہوا کہ اس پہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ ٹاسک سبمٹ کروانا ہے، جمع کروانا ہے۔ میں نے کافی رات تک 2 آرٹیکل کر لیے، پھر مجھے نیند آ گئی اور سوچا کہ باقی صبح اٹھ کر مکمل کرتی ہوں، تو سو گئی، اور پھر ہوا یہ کہ کان میں آواز پڑی اذان کی تو آنکھ کھلی کہ اللہ اکبر، دماغ بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو کافی دیر گزر چکی اور نماز کا ٹائم، یعنی دیر یہ گزری کہ ڈیڈ لائن اب قریب ہے اور مجھے آرٹیکل جمع کروانا ہے۔ تو پہلا خیال کیا آیا کہ جلدی اٹھو، ڈیڈ لائن قریب ہے، جلدی فٹافٹ آرٹیکل لکھ لو، ایک ہی تو رہ گیا، اور پھر نماز پڑھتی ہوں، یہی کوئی آدھے گھنٹے میں فری ہو جاؤں گی، تو نماز کا ٹائم تو ہوگا ہی، قضا نہیں ہوگی۔ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ دل نے کروٹ بدلی کہ کمال ہے درویش، شاباش، کمپنی نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس عرصے میں یہ کام تم پر فرض ہے کہ بھیجو، ورنہ ٹاسک کینسل، اور جو ڈالر ملنے ہیں آرٹیکل لکھنے کے، دنیا کا فائدہ وہ بھی جائے گا۔
اور ایک فرض، ایک ڈیڈ لائن تمہارا رب تمہیں دیتا ہے، اس نے تم پہ فرض کر رکھی ہے کہ زندگی کے اس حصے میں تمہیں نماز پڑھنا ہے، یہ تمہارا رب کی ڈیوٹی ہے۔ یہاں تو زندگی بھی دنیا کی جائے اور آخرت بھی گل ہو جانی ہے۔ تو پھر میرے دل نے اس بات کو انالیسس کیا، تجزیہ کیا، سوچا کہ میری ترجیح کس کام کی طرف ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، اور دل میں حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئی کہ آپ اذان سنتے ہی اس طرح سے لوگوں سے اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے جاتے کہ جیسے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ اصل میں درویش کہ تمہاری ترجیح رب کے کام کو کس نمبر پہ رکھتی ہے، دنیا کے کام کو ترجیح دیتی ہے یا رب کے کام کو؟ اور پھر نماز میں جو نیت کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ یہ شرک کرنا کیا ہوا؟ یعنی اپنے نفس کی خواہش کو رب کے حکم کے سامنے لا کر میں اس پہ عمل کر لوں کہ ڈیڈ لائن بڑی قریب ہے دنیا کے کام کی، اور اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دوں۔ میں نے ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر صرف اپنے رب کی جانب کر لیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو یہ بات یاد آ گئی کہ ارے یہ توجہ، یہ آرٹیکلز، یہ دنیا کے کام، یہ ڈالر، یہ گزر بسر، ارے یہ تو دنیا کا کھیل ہے، مگر ابھی اس سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کی جانب پہلے وہ فرض ادا کرو۔ کیا معلوم، ارے کیا معلوم کہ زندگی اتنی ہے بھی کہ نہیں کہ نماز کے بعد دنیا کے کام کے لیے فرصت ملے یا ملے۔ تو فیصلہ یہی سوچ میں چند منٹوں میں پہلے نماز کو، نماز کی ڈیوٹی ادا کرنے کی طرف ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا شکر جس نے توفیق دی، کیونکہ رب کی دی ڈیڈ لائن دنیا کی کمپنی کی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہاں میری تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، اور رب کے شکر سے نماز پڑھی اور بعد میں سکون کے ساتھ دنیا کا بھی کام نپٹا دیا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ کام میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے، تمہارے وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے کام کو اہمیت دینا یاد رکھنا، ہر کام سے زیادہ، ہر ڈیوٹی سے زیادہ اپنے رب کے کام کو اہمیت دینا، کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نماز کے فرض کو ادا کر کے باقی فرض ادا کرنا، یہ نفس کے بہکاوے میں کہ فٹافٹ کام نپٹاؤ، نماز بعد میں صحیح، نہ دھوکہ نہ کھانا اپنے آپ سے ہی۔ ڈیڈ لائن یاد رکھنا زندگی کی، جو کسی وقت پوری ہو جائے کیا معلوم، نیت میں بھلائی ہوگی تو موت بھی آ جائے، تو سفر نیکی کی راہ میں کوشش میں شمار ہوگا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔